العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 35واں سبق ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے بناء المسجد النبوی والمساکن، مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر. بنا مصدر ہے، بنانا، تعمیر کرنا. مسکن کی جمع مساکن، گھر، حجرے، رہنے کی جگہ. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کچھ عرصے تک آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں مقیم رہے. پھر ایک جگہ خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اسی کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر فرمائے. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین فساومہما بالمربد لیتخذہ مسجدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑکوں کو بلایا، ان کے ساتھ کھجوروں کے سکھانے کی جگہ کا، باڑے کا سودا کیا تاکہ اس جگہ کو مسجد بنائے. ساوما یساوم مساومتاً باب مفاعلہ، بھاؤ تاؤ کرنا، سودا کرنا. المساومت علی الضمیر، ضمیر فروشی کرنا. اور کہا جاتا ہے قیمت مطلقہ لا مساومہ علیہا، یہ بیش قیمت چیز ہے، اس پر بھاؤ تاؤ کرنا ممکن نہیں. جیسے الاخلاق والقیم قیمت مطلقہ لا مساومت علیہا، اخلاق اور اقدار یہ بیش قیمت چیزیں ہیں، کسی بھی صورت میں بھاؤ تاؤ کرنا اور ان کو فروخت کرنا ممکن نہیں ہے. اتخذ، اتخاذ، بنانا، تخذ اس کا مادہ ہے. فقال بل نہبہ لک یا رسول اللہ، تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے لیے اسے ہبہ کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہب یہب ہبۃً، باب فتح سے ہبہ کر دینا، بغیر قیمت لیے دے دینا. فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقبلہ منہما ہبۃً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں سے اس جگہ کو بطور ہبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. ابا ان يقبلہ، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہبۃً تمیز ہے بطور ہبہ کے. حتی ابتاعوا منہما ثم بناہ مسجدا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے اس جگہ کو خریدا، پھر اسے مسجد بنا دیا. ابتاع، ابتیاعا، خریدنا. بناہ مسجدا، اس جگہ مسجد تعمیر فرمائی. یہ ایک تصویر ہے، اس پر آپ غور کریں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مربد کیا ہوتا ہے. تو تصور للمربد مکان یجفف فیہ التمر، تصور کرو، مربد کا تصور کرو، ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں کھجوروں کو سکھایا جاتا ہے. وَهَكَذَا كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِي، مسجد نبوی کی جگہ بھی ایسی ہی تھی. مربد لغلامین سہل و سہیل، کہ وہ 2 لڑکوں سہل اور سہیل کی جگہ تھی. یہ اسعد بن زرارہ کے 2 یتیم بچے تھے، تو یہ ان کی جگہ تھی جہاں پر کھجوروں کو سکھانے کا کام لیا جاتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خرید کر مسجد بنائی. آگے لکھ رہے ہیں وموضع مسجد قباء مربد لکلثوم ابن ہدم شیخ اہل قباء، مسجد قباء کی جگہ بھی کلثوم بن ہدم شیخ اہل قباء کا مربد تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر مسجد بنا. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو اپنی مسجد مبارک بنائی تھی تو وہ بہت مختصر سی تھی۔ اس کے 3 دروازے تھے، باب جبریل، باب رحمت اور باب النساء۔ جہاں روضہ شریفہ ہے اس کے ارد گرد کا جو مختصر سا حصہ ہے وہ مسجد تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد بہت مختصر تھی، تقریباً 1050 مربع میٹر تھی، جس میں 3 دروازے تھے۔ آج جو مسجد نبوی کی مسافت ہے تو یہ پورا جو حصہ دکھ رہا ہے آپ کو، اتنا بڑا حصہ آج مسجد نبوی کی پوری مسافت ہے۔ آج اس کے 10 منارے ہیں، 41 دروازے ہیں اور 98,327 مربع میٹر پہ یہ مبارک مسجد پھیلی ہوئی ہے۔ اس نقشے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کتنی تھی، تو نقشوں سے اور کلروں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت مختصر تھی، جیسا کہ بتلایا 1050 مربع میٹر۔ پھر توسیعات ہوتی رہیں حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، اور آج یہ پورا رقبہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ پورا مسجد نبوی میں شامل ہے۔ وعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بناء المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد میں بذات خود کام کیا۔ آپ علیہ السلام نے بذات خود شرکت فرمائی۔ فکان ینقل اللبن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں ڈھو کر لاتے تھے، اینٹیں نقل کرتے تھے، منتقل کرتے تھے۔ لبن اینٹ کو کہا جاتا ہے المضروب من الطین مربعا للبناء، مٹی کی جو چکور اینٹ بنائی جاتی ہے تعمیر کے لیے، اس کو عربی میں لبن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفرد لبنتن ہے، جس کی جمع لبنات اینٹ، اور اللبن یہ اس میں جنس کی طرح ہے، اینٹیں واحد جمع سب کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے اور اس کو بہت اچھا بنائے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاها، مگر اس کے کونے میں کوئی ایک اینٹ چھوڑ دے تو لوگ اس محل کو دیکھتے ہیں، ان کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو انا تلک اللبنۃ، میں وہی اینٹ ہوں۔ تو اس سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام قصر نبوت کی آخری اور تکمیلی اینٹ ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کا تصور ممکن نہیں۔ واقتدى به المسلمون، مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ اقتداء یقتدی اقتداء، پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ افتعال کے علاوہ اس مادے سے دوسرے افعال اور مشتقات نہیں آتے۔ ایک لفظ ہے قدوہ، آئیڈیل اور قابل تقلید نمونہ، قدوتن کی جمع قدوات۔ تو قدوات سے جو کہ اس میں جامد ہے یہ لفظ بنا ہے، اس کے علاوہ اس مادے سے دوسرے لفظ استعمال نہیں ہوتے۔ قدوہ کہا جاتا ہے آئیڈیل کو، قابل تقلید نمونے کو۔ هو الذي يعمل غيره مثل عمله، وہ جسے دوسرے لوگ آئیڈیل بنا کر اس طرح کے کام کریں۔ وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم ان الاجر اجر الاخرہ، ان الاجر اجر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے جاتے تھے، اے اللہ، حقیقی اجر تو آخرت کا اجر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ مَسْرُورِينَ سُعَدَاءَ يُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، مسلمان بڑے خوش اور خوش بخت تھے، شعر پڑھتے اور اللہ کی تعریف کرتے۔ تو اس مسجد کے بنانے پر وہ بڑے خوش اور
مسرت کی کیفیت میں تھے، شعر پڑھتے، گنگناتے اور مسجد کی تعمیر میں لگے رہتے۔ انشاد پہلے بھی گزرا، شعر پڑھنا، شعر گنگنانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جو طبیعت تھی بہترین اور ہنسمکھ، نرالی اور ظریفانہ طبیعت تھی، ایک دم خوش قسم کی طبیعت نہیں تھی۔ وَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ابی ایوب 7 اشہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 مہینے رہے۔ حتی بنی لہ مسجدہ ومساکنہ فانتقل الی مساکنہ، یہاں تک کہ آپ کی مسجد اور گھروں کی تعمیر ہو گئی تو پھر آپ اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ وَتَلَاحَقَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَفْتُونٌ أَوْ مَحْبُوسٌ، مہاجرین بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ تلاحق پا لینا، تسلسل سے کسی کے پیچھے آ جانا، تو وہ ہجرت کرتے کرتے سارے کے سارے مدینہ پہنچ گئے اور آپ سے آ ملے۔ مکہ میں کوئی باقی نہ رہا۔ احد یہ یبقا کا فاعل ہے۔ الا مفتون او محبوس، الا مفتون او محبوس، مکہ میں صرف وہی لوگ رہے کہ جو مبتلا مصیبت تھے یا جنہیں قید کر دیا گیا تھا۔ مفتون فتن یفتنو سے جسے فتنے میں ڈالا گیا ہو، آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہو، یا جسے قید میں، جیل میں ڈالا گیا ہو۔ وَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِّن دُورِ الْأَنصَارِ إِلَّا أَسْلَمَ أَهْلُهَا، اور انصار کا بھی کوئی گھر ایسا نہ بچا جس کے رہنے والے، جس کے اہل مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ المؤاخاۃ بین المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارہ قائم کرنا۔ آخا یواخی، مواخات بھائی بنانا، بھائی چارہ قائم کرنا، بھائی بندی کرنا۔ وآخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخات قائم کی۔ آخا بینہم علی المواسات، ان دونوں کے مابین ہمدردی، غمخواری اور برابری کی بنیاد پر مواخات کی۔ مواسات باب مفاعلت کا مصدر ہے، برابری کرنا، غمخواری اور دلداری کرنا۔ وکان الانصار یتسابقون فی مواخات المہاجرین، انصار مہاجرین کے ساتھ مواخات کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، سبقت کر رہے تھے۔ حتی یؤول الامر الی الاقتراع، یہاں تک کہ قرعہ اندازی تک نوبت پہنچ گئی، قرعہ ڈالنا پڑا کہ کون کس کا بھائی بنایا جائے۔ آل یؤول، اول لوٹنا، کسی نتیجے تک، کسی مقام تک پہنچنا۔ اقترع، اقتراع، قرعہ اندازی کرنا۔ وکانوا یحکمونہم فی بیوتہم واثاثہم واموالہم وارضہم وقراعہم ویؤثرون علی انفسہم، وہ مہاجرین کو اپنے گھروں، اپنے ساز و سامان، اپنے مالوں، اپنے زمینوں اور اپنے مویشی جانوروں تک میں شریک کرتے تھے، ان کو مالک بناتے تھے، بلکہ وہ مہاجرین کو خود اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ حکم، تحکیم، حاکم بنانا، تصرف کا حق دینا۔ اساس کی جمع اسس، گھر کا جو سامان ہے، آرائشی سامان، فرنیچر وغیرہ۔ اور اسس، تأسیس باب تفعیل سے گھر کو سجانا، گھر میں فرنیچر ڈالنا۔ قراع کی جمع اکروع اور اکارع، گھوڑا اور دوسرے جو مویشی ہیں، اس طرح کے سامان کو قراع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آثر، ایثار، ترجیح دینا۔
وقد يقول الانصاری للمہاجر انظر شطر مالی فخذه، یہاں تک کہ انصاری مہاجر سے کہتا میرے نصف مال کو دیکھو اور لے لو، یعنی مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے فرماتے کہ ان 2 حصوں میں سے دیکھ لو، جو حصہ آپ کو پسند آئے وہ لے لو۔ شطر حصے کو کہا جاتا ہے جس کی جمع اشتر، اور جانب اور سمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شطر المسجد الحرام۔ شاطرہ مشاطرتاً حصہ دار بنانا، آدھا آدھا بانٹ لینا۔ شاطرہ الحزن غم میں شریک ہونا۔ وَيَقُولُ الْمُهَاجِرُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَدُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، اور مہاجر کہتا اللہ تیرے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، دلنی علی الطریق، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو۔ فَكَانَ مِنَ الْأَنصَارِ الْإِيثَارُ وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ التَّعَفُّفُ وَعِزَّةُ النَّفْسِ، تو انصار کی طرف سے ایثار کا معاملہ تھا اور مہاجرین کی طرف سے تعفف، اپنے آپ کو سوال سے بچانے اور عزت نفس اور خودداری کا معاملہ تھا۔ تو مہاجرین تو اپنی ساری چیزوں میں شریک کرنے کو تیار تھے، ادھر سے ایثار ہو رہا تھا، لیکن مہاجر تھے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے، تعفف اور اپنے آپ کو دور رکھنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور عزت نفس کا انہیں پاس تھا۔ عزت نفس خودداری، غیرت مندی، توقیر ذات کو کہا جاتا ہے۔ عز یعز عزتاً، عزیز ہونا، معزز ہونا، خوددار ہونا۔ تو یہ بہترین انداز تھا، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، میں خود تجارت کر کے اپنے لیے کمائی کر لوں گا۔ تو اس معاملے سے ہمیں بھی بہت کچھ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی پر بوجھ نہ بنیں، بلکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اپنے لیے خود کمائی کریں، کسی دوسرے پر اپنا بوجھ نہ ڈالیں۔ کسی طرف سے پیشکش بھی ہو تو عزت نفس، خودداری اور توقیر ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس کو تسلیم اور قبول نہ کریں۔ کتابہ بین المہاجرین والانصار وموادعۃ یہود، مہاجرین اور انصار کے مابین آپ کی ایک تحریر، دستاویز، اور یہودیوں سے آپ علیہ السلام مصالحت کرنا، وادعا یوادع موادعتاً، مصالحت کرنا۔ وکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاباً بین المہاجرین والانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین ایک دستاویز، ایک تحریر لکھوائی۔ وادعا فیہ یہود وعاہدہم، جس میں یہود سے مصالحت کی اور ان سے عہد و پیمان کیے۔ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کو ان کے دین اور مالوں پر برقرار رکھا۔ وَشَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے شرطیں مقرر کی اور ان پر کچھ شرطیں عائد کی۔ شرط یشرط شرطاً، شرط لگانا، کچھ قوانین اور پابندیوں کا التزام کرنا۔ اور اشترط علیہم، شرطیں عائد کرنا کہ تم بھی ان شروط کا پاس و لحاظ رکھو گے اور ہم بھی تمہاری خاطر ان شروط کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ شرع الاذان، اذان کی مشروعیت۔ شرع یشرع شرعا، مشروع کرنا، قانون بنانا، قانونی شکل دینا۔ وَلَمَّا اطْمَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمَدِينَةِ وَاسْتَحْكَمَ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مطمئن ہو گئے اور اسلام کا معاملہ مستحکم اور پائیدار ہو گیا، استحکام پائیدار ہو جانا، مستحکم اور مضبوط ہو جانا۔ وَكَانَ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ فِي مَوَاقِيتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، نماز کے اوقات میں بغیر کسی بلاوے کے، بغیر کسی دعوت کے۔ میقات کی جمع مواقیت، وقت مقرر۔ تو اذان ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی، بغیر کسی بلاوے کے خود ہی مسلمان وقت پر آ جایا کرتے تھے، لیکن ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی
اعلان کیا جائے، کوئی طریقہ اپنایا جائے کہ نماز کے وقت لوگوں کو بلا لیا جائے۔ وَكَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرق الإعلان التي اعتادها اليهود والنصارى من بوق وناقوس ونار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے ان طریقوں کو ناپسند کرتے تھے جن کے یہود و نصارہ عادی ہیں، یعنی بگل بجانا، گھنٹی بجانا، آگ جلانا۔ تو بگل بجایا جاتا تھا، ترم بجائی جاتی تھی، اسی طرح گھنٹیاں ہوتی تھی، اور مجوسی لوگ آگ جلا کر اعلان کرتے تھے۔ یہ ہے بوق، جس کی جمع ابواق، بوق بگل کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ترم باجا، جس میں آواز ہو لیکن اس میں سر نہ ہو، جیسے اس میں ایک طرف سے آواز دی جائے تو آواز گھوم کر بہت تیزی کے ساتھ دوسری طرف سے باہر آتی ہے، تو اس کو بگل سے اور باجے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ ناقوس ہے، جس کی جمع نواقیس، گھنٹی۔ جیسے کہا جاتا ہے دق کا ناقوس الخطر، خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ تو یہ چیزیں یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ اکرم اللہ المسلمین بالاذان، اللہ نے اذان کی مشروعیت کے ذریعے، اذان کے تحفے اور ہدیے کے ذریعے مسلمانوں کا اکرام فرمایا۔ اذان اذن یؤذن، تعذین کا مصدر ہے اعلان کرنا۔ فاراہ بعضهم فی المنام، اللہ نے بعض صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی، اذان کا طریقہ سمجھایا۔ فاقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرعہ للمسلمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اسے مشروع اور جائز قرار دیا۔ واختیر بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ عنہ للأذان، اذان کے لیے بلال بن حبشی رضی اللہ عنہ کو اختیار کیا گیا، ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ وَكَانَ مُؤَذِّنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ کانا کی خبر، کانا بلال مؤذنا، اور بھی مؤذن تھے جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ابو محذورہ، لیکن مشہور سفر اور حضر کے مؤذن بلال تھے۔ فکان امام المؤذنین الی یوم القیامہ، تو بلال قیامت کے دن تک مؤذنین کے امام بن گئے، امام قرار پائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.